ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں موجودہ ملکی بحران اور ہماری قیادت پر. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آور شو. سلیم بخاری صاحب، لوگوں کو امید تھی کہ ان کی جو میٹنگ ہے اس میں کوئی تو عوامی مسائل ڈسکس ہوں گے، کوئی جمہوریت کی بات ہوگی، کوئی یہ لا اینڈ آرڈر پہ ڈسکشن ہوگی. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جس بحران سے آج یہ قوم دوچار ہے اس کی لیڈرشپ کا یہ لگتا ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ایک تاثر تھا اس کو یقین میں بدل دیا ہے کہ یہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں یا ایک اچھے کھانے کے لیے سندھی بٹیر کی بات سن لیں آپ جی. یا اگر وہ رائیونڈ آ جاتے ہیں زرداری صاحب تو پایوں کی بات سن لیں آپ جی. کل کی ملاقات کیوں تھی، اس کا ایجنڈا کیا تھا جی. اس میں انہوں نے ڈسکس کیا یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. جہاں تک پی ایم ایل این کی قیادت کا یہ سٹانس ہے کہ ہم گئے تھے وہاں اپنی پوزیشن کو ری ایٹریٹ کرنے ایشوز پر جی جی. وہ کہاں ہوئی ری ایٹریٹ؟ وہ کہتے ہیں این آر او کا تو تذکرہ ہی نہیں ہوا. بڑی شرمناک بات ہے یہ کہ ایک ایسا قانون جس نے اس ملک میں کرپشن کو لیگلائز کر دیا اس پر ٹاپ لیڈرشپ بیٹھ کے بات بھی نہیں کرتی ہے. آپ ذرا دیکھیے جی، بجلی، آٹا، چینی، اس کے بحرانوں کا کہیں تذکرہ نہیں ہے. لوگوں کے بچے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ لا اینڈ آرڈر کے سیکورٹی تھریٹس کی وجہ سے انسٹیٹیوشنز بند کرنے کو ایک حل سمجھ لیا گیا ہو مسئلے کا. یہ کبھی نہیں ہوا پاسٹ میں. آپ بھی اسی پاکستان میں رہتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات کا پرپس کیا تھا جی. پرپس اس کا یہ تھا کہ ہیلری کلنٹن تشریف لانے والی ہیں جی. ہمیں انہیں یہ تاثر دینا ہے کہ پولیٹیکلی اور ڈیموکریٹکلی ایوری تھنگ از آل رائٹ. یہ ایک صرف پرسیپشن دینے کے لیے کہ ایوری تھنگ از آل رائٹ. میں کہتا ہوں پرسیپشن بھی ڈھنگ سے نہیں دے پائے. پرسیپشن کی حد تک بھی یہ ملاقات جو ہے از اے نان سٹارٹر، از اے نان ایونٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ملک اس قدر شدید کرائسس میں گھرا ہوا ہے جی جی، ہماری ایگزسٹنس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم سروائیو کر پائیں گے اس میں کہ نہیں. وہ جنگ جو ہم نے امریکہ کے کہنے پہ امریکہ کے لیے شروع کی اور الٹیمیٹلی اپنی بنا لی جی جی، اس میں ہمارا فیوچر کیا ہے؟ پاکستان کی افواج ایک انڈکلیئرڈ وار جو ہے اس میں پھنسے ہوئی ہیں اور خدا کا شکر یہ ہے کہ وہ اپنا کردار بخوبی نبھا رہے ہیں. سوات آپریشن ہمارے پاس ایک ماڈل ہے ٹو شو ٹو دا ورلڈ کہ پاکستان آرمی ہیز دا کیپیسٹی ٹو ڈیل اینی کرائسس. میں سمجھتا ہوں پرویز اشفاق کیانی نے امریکہ کو یہ صحیح جواب دیا تھا کہ ہمیں ٹرینرز کی ضرورت نہیں ہے because our army is the best army in the world. ان کا سوات آپریشن serves as a good model. اور اس ایریا کو تو نہ برٹش راج کوئی لوگ بھی ان لوگوں کو ٹیم سب نے ٹرائی کر لی. آف لیٹ رشیا نے ٹرائی کی اور امریکہ کا بھی انجام افغانستان میں وہی ہونے جا رہا ہے جو تاریخ بتاتی ہے ہمیں. برٹش کا ہوا، جو سوویت یونین کا ہوا، وہی ان کا بھی ہوگا. الٹیمیٹلی وہ یہاں سے بھاگیں گے. لیکن چونکہ یہ جنگ اب ہمارے دروازے پر آ گئی تھی، چونکہ اس جنگ کے کریکٹرز اب پاکستان کی ریٹ کو چیلنج کرنے لگے تھے، لہٰذا کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہاں آپریشن کیا جائے. تو پاکستان آرمی تو اس وقت اپنا اسائنڈ رول ایک طرح سے پلے کر رہی ہے کہ پاکستان کے دشمن، اس کی انٹیگریٹی، سولیڈیریٹی کے جو دشمن ہیں ان کو ڈیل کر رہی ہے. لہٰذا سیاستدانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ مل بیٹھ کے کوئی ایک ایسا راستہ نکال لیں جس سے قوم کی نجات ہو سکے ان تمام مسائل سے جن میں وہ گھرے ہیں. بالکل. اب آپ مسئلوں کی نوعیت دیکھیے. چینی اس ملک میں کبھی باہر سے نہیں آتی تھی. We are 80% an agriculturalist country اور یہاں پر سرپلس ہوتی تھی یہ چیزیں. وہ کہاں گئی؟ کون ذمہ دار ہے ان کا؟ آپ ذرا اس کا صحیح انالیسس کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو پتا چلے گا کہ میجورٹی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، کچھ وزیر ہیں، کچھ سابقہ وزیر ہیں، کچھ اس وقت پریزنٹ وزیر ہیں. آگے چلیے پولیٹیکل کرائسس. پولیٹیکل کرائسس گورننس نام کی کوئی چیز آپ کی نظر سے آج کل گزری ہو یا کہیں دکھائی دے پا رہی ہو آپ کو؟ نہیں. گورننس جس نام پر پنجاب میں کی جا رہی ہے جی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. جی پنجاب میں فار دا فرسٹ ٹائم اتنا فیلئر ہے. ادروائز تو میاں صاحبان کو بڑا کمپیٹنٹ کہا جاتا تھا، تو اس دفعہ انہیں کیا ہو گیا؟ دیکھیے، ہر ایشو کو آپ ایڈمنسٹریٹولی ہینڈل نہیں کر سکتے. یہی غلطی ہم نے ایسٹ پاکستان میں کی، یہی غلطی ہم نے کراچی میں کی، یہی غلطی ہم نے بلوچستان میں اس وقت بھی کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل ایشوز کو ہم ایڈمنسٹریٹولی ڈیل کر رہے ہیں. یہی یہاں ہوا کہ ٹیمپریری سولوشن جو ہے یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. آپ نے روٹی 2 روپے کی کہ تندور کھول دیے، کہاں گئے وہ؟ نان ایگزسٹنس، بیکاز دیٹ واز ناٹ اے پرماننٹ سولوشن. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن کی
روش اور ریپوٹیشن ہم نے سنی تھی میاس کی جی اس وقت وہ یا تو ایگزسٹ نہیں کرتی بالکل یا اس کے نتائج وہ نہیں ہیں جس سے پنجاب کے عوام. آپ مجھے بتائیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے عوام کے مسائل ختم ہو گئے؟ نہیں جی، پنجاب کے عوام کے تو بہت سخت مسائل ہیں. اس وقت تو گھمبیر مسائل میں گزرا. تو یہ قیادت کی ناکامی ہے. کنسسٹنٹ فیلئر ٹو گورن یہ دیر پا نہیں رہ سکتا کبھی. اور اس وقت فضا بالکل ہموار ہے کہ کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹیویٹیز ملک میں ہو سکتی ہے اس لیے کہ اس کی پولیٹیکل قیادت has totally failed and flopped. It has failed totally. لیکن بخاری صاحب یہ جو ڈوگر صاحب نے چیف جسٹس صاحب کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا تو اس سے ایک اور بحران پیدا ہو گیا. اس پہ آپ کچھ کہیں گے؟ یہ عدلیہ کی بحالی کے بعد جی یہ دوسری سازش ہے جوڈیشری کے خلاف. پہلی سازش تو تھی جو کھوسا صاحب نے کنٹمپٹ کیس کو فیس کرنے کی بجائے جلسہ عام کیا اور وکلا کو ساتھ رہ کے ایگزسٹنگ چیف جسٹس کے بارے میں جو وہ کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا اور پھر ان کو ایڈوائزر بنا دیا گیا. ان کو ایڈوائزر بنوا لیا انہوں نے. دوسری حرکت یہ ہوئی ہے کہ اس پرانے چیف جسٹس کو جس کی نہ کوئی مورل پوزیشن ہے نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے نہ کوئی لیگل پوزیشن ہے اس کو لا کھڑا کیا اور ان کی سائڈوں پر دیکھیں کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک طرف نعیم بخاری صاحب بیٹھے ہیں دوسری طرف احمد رضا قصوری صاحب بیٹھے ہیں. اس سے ڈٹرمن ہو جاتا ہے ان کا اپنا لیول بھی. اور یہ ایک نئی شرارت ہے ٹو کریٹ جوڈیشل کرائسس اگین. نوٹس جاری کیا ہے عدالت نے, جلسہ عام انہوں نے کیا ہے پبلک میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے. اب مجھے بتائیے کہ وہ ایک ذمہ دار جج رہے ہیں, اگر اب نہیں ہے تو رہے تو ہیں, ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ کورٹ کا ڈیکورم کیا ہوتا ہے, سپریم کورٹ کے اندر کس طریقے سے کنڈکٹ اور بیہیو کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں کروائی جا رہی ہیں, یہ ہو نہیں رہی ہیں. جی اب کون کروا رہا ہے؟ میرے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ اس کو بھی ڈٹرمن کر لیا جائے کہ کون. آپ بتائیں گے کون کروا رہا ہے؟ دیکھیے اس کے پیچھے کوئی بھی پولیٹیکل فورس تو مجھے نظر نہیں آتی. یہ وہی لوگ ہیں اس کے پیچھے جو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ کے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں جس سے آنے والی کوئی بھی تیسری قوت جو ہے اس کا استقبال کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. جی نہیں, لیکن جی کہا جا رہا ہے کہ جو ملاقات تھی وہ بھی اسی قوت کو دکھانے کے لیے تھی کہ یہ ڈٹرمنڈ ہے ٹو کیری آن ود ڈیموکریسی. تو اس میں کوئی صداقت آپ کو نظر آتی ہے؟ جیسا میں نے کہا کہ ہلری کلنٹن چونکہ آ رہی ہیں جی اور فوج کی طرف سے بھی پریشر ہے کہ آپ اپنے معاملہ جات بیٹھ کے طے کریں. انہوں نے اپنے تئیں ایک کوشش کی ہے کہ نہیں جی سب ٹھیک ہے. آپ ان کے بیانات دیکھیں. پی ایم ایل این کی قیادت بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہاں سب چیزوں پہ بات ہو گئی ہے, آل از ویل. زرداری اینڈ کمپنی بھی یہی کہہ رہی ہے. چیف آل از ویل تو آئی ڈونٹ نو کہ پھر برے حالات اور کس ملک کے یہ اس سے بدتر اس ملک کے حالات نہیں ہو سکتے جس میں ہم آج پھنسے اس میں ہیں. we've never in the history of Pakistan ever faced such a crisis. اس پہ باتوں کا سلسلہ کنٹینیوڈ رہے گا لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.